وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وسيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ماشاءاللہ سبحان میرے لیے انتہائی قابل قدر ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزان کرام، جملہ خواتین و حضرات، خاص و خاص میری دائیں جانب محترم المقام حضرت علامہ صاحبزادہ احمد رضا دامت برکاتہ القدسیہ، جو کہ میرے بھائی بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، ماشاءاللہ اکٹھا نہاز یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ماشاءاللہ ہالینڈ سے تشریف فرما ہے، اور میری بائیں جانب جامعہ منہاج القرآن کے ایک تابندہ ستارے اور شیخ الاسلام کے خصوصی منظور نظر اور جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت علامہ پروفیسر سفتر مجید دامت برکاتہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، محترم چودھری فاروق اظہر صاحب، صدر منہاج القرآن مجلس شورا فرینکفرٹ جرمنی، اور محترم حاجی ارشد جاوید صاحب، اور ان کے ساتھ فیروز صاحب، محترم علامہ قاری مدثر صاحب، علامہ جہاں زیب صاحب ایبٹ آباد سے، اور دیگر جملہ احباب، ایک اوپر کے وہ اسکالر نیچے ہمارے بیٹھے ہیں محترم یاسر بھائی وہ بغداد سے، تو محترم قاری مدثر حسین صاحب نے کافی مبالغہ رائی کی، میں کوئی اس قابل نہیں ہوں جس انداز میں انہوں نے دعوت کی، یہ ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اور ایک بات جو وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی تھکے نہیں، میں سوچتا ہوں کہ جس دن تھکاوٹ نہ ہو یا یہ کام کرتے کرتے جسم کو تھوڑا درد اور تکلیف نہ ہو، وہ دن پریشانی کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جتنا سفر کرتے ہیں، جہاں جہاں تک جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ منہاج القرآن کے اسکالرز نے جہاں خطابات وغیرہ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، فنڈز وغیرہ اکٹھے نہیں کرنے ہوتے، خدمت دین جہاں تک ہو سکے اسے فی سبیل اللہ کرنا ہوتا ہے۔ جب تھکاوٹ ہوتی ہے جسم میں، تھوڑی کوئی تکلیف یا درد ہوتا ہے سفر کا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا دن ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے کرتے بندے کو تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت سارے ہمارے ساتھی صبح 11 بجے کے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بھی 11 بجے کے لیے آ کر بیٹھا ہوں، کافی سارے ہمارے دوست احباب صبح 11 بجے سے یہاں ہیں، یہاں سے کہیں بھی نہیں گئے، اور آپ دیکھیں 8 بج رہے ہیں اور ابھی 9 بھی بجیں گے، اور کافی طول پکڑ جائے گا۔ تو اللہ کے دین اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کو سننے، سیکھنے اور اپنانے کے لیے اگر تھکاوٹ ہو، تھوڑا بندہ جو ہے اپنے جسم کو ایل فیل کرے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کے ذکر کی خاطر اور اس کے محبوب کی محفل کی خاطر میرے جسم کو کچھ تکلیف ہوئی ہے، وہ یہ ہونی چاہیے، بالکل آرام میں بندہ پڑا رہے، راحت میں پڑا رہے، سکون میں پڑا رہے، تو یہ اللہ کے محبوب کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہمیشہ مشقت میں ڈالا ہے، ہمیشہ مشقت میں ڈالا، پھر باری تعالیٰ کو فرمانا پڑا کہ یا ایھا المدثر
قم اللیل الا قلیلا، سبحان اللہ، اے چادر اوڑھنے والے محبوب رات کو تھوڑا قیام کیا کر، سبحان اللہ، رات کو تھوڑا کیا تھوڑا قیام کیا کر، اس میں کمی کر۔ وہ کہ اللہ کے باری تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے آرام کا بھی اتنا خیال ہے۔ سبحان اللہ، دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں میں بہت ذوق دیکھا ہے، بہت کم ایسی محافل ہوتی ہیں جن کے اندر اتنا ذوق، اتنا شوق، اور اتنے سارے علماء جس کے اندر موجود ہوں، اور اتنے سارے ثناخان حضرات جس میں موجود ہوں، ماشاءاللہ، اور ایک سے بڑھ کر ایک، سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک۔ دن کو محترم بٹ صاحب نے نعت پڑھی، ضروری قصوری صاحب کا کلام پڑھا، انہوں نے تڑپا کے رکھا، بہت خوبصورت انداز۔ تو ابھی محترم ہمارے حافظ صاحب نے نعت پڑھی، بڑا کمال کیا۔ ان کے بعد جو ہے وہ ارشد جوید صاحب نے پڑھی، اور ارشد جوید صاحب کے بعد جو ساتھی آئے انہوں نے بہت زیادہ کمال کیا۔ سبحان اللہ، خالد یعنی ایک سے بڑھ کر ایک، سبحان اللہ، یہ محفل کی قبولیت کی نشانی ہے، سبحان اللہ، سبحان محفل اللہ، کی قبولیت کی نشانی ہے۔ سبحان میں جمعۃ المبارک کی گفتگو میں بیان کر رہا تھا کہ انسان آ جاتا ہے کسی محفل میں، بیٹھتا ہے، وقت بھی گزارتا ہے۔ آج وقت نکالنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ بیٹھا ہے، اپنا آرام بھی چھوڑا ہے، گھر بار بھی چھوڑا ہے، یہاں پر آ کر بیٹھا ہے، یہ ہے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن کسی نعمت کو پا لینا یہ کمال نہیں ہوتا، نعمت کو پا لینا اعزاز ہوتا ہے، توفیق ہوتی ہے، لیکن کمال نہیں ہوتا۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ جس نعمت کو پایا ہے اسے بچایا بھی جائے، اور جسے بچایا ہے اسے بڑھایا بھی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نعمت بچتی تب ہے، نعمت بچتی تب ہے جب بندے کو اپنے عمل کی قبولیت کا خیال آئے سبحان اللہ، کہ اے اللہ ہمارا آنا بھی قبول کر، ہمارا یہ سننا سنانا بھی قبول کر، یہاں سے واپس جانا بھی قبول کر۔ سبحان اللہ، قبولیت کی دعا ایک ایسی دعا ہے، قبولیت کی فکر ایک ایسی فکر ہے، قبولیت کا درد ایک ایسا درد ہے جو بندے کے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ سبحان اے اللہ ہم سے ہمارا یہ سارا عمل قبول کر لے، آمین، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، سبحان اللہ، یعنی جو زبان سے کہہ رہے ہیں اسے تو سنتا ہے، ہائے ہائے، جو دل میں ہے اسے تو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب دل میں اگر حقیقت میں چاہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، دل میں بندگی خدا کی چاہت آ جائے کہ میں رب کا بندہ، رب کے محبوب کا غلام بن جاؤں، آیا تو تھا یہاں پر کمائی کرنے کے لیے، کمائی کر رہا ہوں، اللہ رزق دے رہا ہے، بہتر دے رہا ہے، لیکن وہ رزق کمانے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی کمانا، اپنا دین بھی بچانا، اپنا عقیدہ بھی بچانا، اپنی آل اولاد کے ایمان عقیدے کی فکر بھی کرنا۔ سبحان اللہ، تو جس بندے کو یہ نعمت مل جائے تو وہ حقیقت میں اپنے ایمان کو بچانے کا کام بھی کر رہا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانے کا کام بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر جو ایمان کو بچاتے ہیں، جو ایمان کو بڑھاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ نے فرمایا وعلی ربہم یتوکلون واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے رب کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے سبحان اللہ، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، سبحان اللہ، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کی تو 10 نیکیاں ہیں، سبحان اللہ، 10 نیکیاں ملتی ہیں پڑھنے سے، صرف پڑھنے سے۔
اور اگر بندہ سمجھ کر پڑھے واہ سبحان تو ایمان بڑھتا ہے، بڑھتا ہے کیونکہ بندہ قرآن کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک قرآن کو سمجھ کر جب پڑھتا ہے تو قرآن کے ساتھ باتیں کرتا ہے، واہ جب قرآن کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو قرآن اس کو اس کی ہر مرض کا علاج بتاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی ہر درد کی دوا بتاتا ہے، سبحان اللہ، اس کے ہر دکھ کا سکھ بتاتا ہے، ہر پریشانی کا مداوع بتاتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے کلام کر رہا ہے، مجھے سمجھ کر پڑھ رہا ہے، تو تیرا ایمان اس طرح بڑھاتا ہوں کہ تیری جو بھی بیماری ہے اس کا علاج تجھے قرآن سے بتایا۔ سبحان اللہ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں، سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں عامل قرآن۔ سبحان اللہ، جو قرآن کا عامل بن جاتا ہے پھر باری تعالیٰ ایک اور بڑا انعام عطا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ رب اور رب کے بندے کے درمیان کئی پردے ہوتے ہیں، غفلت کے پردے، گناہوں کے پردے، سستیوں کے، کوتاہیوں کے پردے، بے شمار غفلت کے پردے ہوتے ہیں دوستوں رب اور رب کے بندے کے درمیان۔ لیکن جو قرآن کا عامل بن جائے، عمل کرنے لگے قرآن کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، باری تعالیٰ ان سارے پردوں کو ہٹا کے اپنی بارگاہ کے جلووں کی خیرات عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر وہ وقت آتا ہے ادھر بندہ جنت کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ادھر جنت دکھا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ادھر بندہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تلاوت کرتا ہے، ادھر والضحیٰ والے مکھڑے کا دیدار، ادھر واللیل کی زلفیں دکھا دی جاتی ہیں، ادھر جنت کے نظاروں کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر رب کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر سارے کے سارے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء منہاج القرآن، زندہ باد، سبحان اللہ، اس کی سبحان اللہ، مثال دیتا ہوں کہ کیسے دکھا دیا جاتا ہے۔ قرآن والوں سے پوچھا جائے، کیونکہ دیکھا تو قرآن والوں نے ہے، بے شک قرآن والے کون ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، واہ علی سبحان قرآن اللہ، سے جڑا ہوا ہے، قرآن علی سے جڑا ہوا ہے، لا یتفرقا حتی یرد علی الحوض، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، حتیٰ کہ روزے کوثر پر بھی آئیں گے تو اکٹھے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن والے ہیں۔ سبحان اللہ، باری تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم لوگوں اگر جانتے نہیں ہو تو قرآن والوں سے، ذکر والوں سے پوچھا کرو۔ سبحان اللہ، تم جانتے نہیں ہو تو کن سے پوچھا کرو؟ ذکر والوں سے۔ مولا تیرا ذکر کیا ہے؟ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پتہ چلا قرآن ذکر ہے، قرآن کیا ہے؟ تو رب فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن والوں سے پوچھا کرو۔ واہ کوئی سبحان بات اللہ، سمجھ میں نہ آئے تو کیسے پوچھا کرو؟ قرآن والوں سے، قرآن والوں سے پوچھا کرو جب تمہیں سمجھ نہ آئے۔ مولا قرآن والے کون ہیں؟ اللہ کے محبوب سے پوچھو قرآن والے کون ہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علی قرآن سے، قرآن علی سے، واہ کوئی فرق نہیں۔ کوئی واہ اصل روزے کوثر پر بھی آئیں گے تو کٹھے ہیں، واہ سبحان اللہ، میرے آقا قرآن والے کون ہیں؟ میرے آقا فرمائیں انی ترکت فیکم الثقلین القرآن و عطرتی القرآن و اہلی، میرے آقا فرمائیں لوگوں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، قرآن اور میری آل ذات، یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ قرآن والے، قرآن والے۔ بتا کے رہا ہوں اگر قرآن کو سمجھ کر قرآن پر عمل کیا جائے تو باری تعالیٰ وہ ساری نعمتیں دکھا دیتا ہے جن کی بندہ تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آؤ سجدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در پہ جاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ ایک سجدے میں پوری رات بیت جاتی، ایک سجدے میں پوری رات، ہمارا سجدہ کتنی دیر میں گزرتا ہے؟ چند سیکنڈ میں، ایک ٹکر میں، ایک ٹکر لگاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، گزر جاتا ہے۔ سجدہ کائنات تو تین ہی کلمات کہتے ہیں،
ان کے بھی تو کلمات یہی تھے نا، سبحان ربی العالی، 3 کلمات ہیں۔ سجدے میں جاتی، کلمات کہتی، پکارتی، صبح مؤذن کی اذان ہو جاتی، سر سجدے سے نہیں اٹھتا تھا، سبحان اللہ، عرض کرتی مولا اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، تیری بندی جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ مولا اپنی بندی کے سجدے میں کیا رکھا تھا؟ اپنی بندی کے سجدے میں کیا رکھا تھا جو پوری رات بیت جاتی، سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا؟ سبحان اللہ، ہمارا سجدہ تو چند سیکنڈ میں گزر جاتا ہے، ہمارا سجدہ تو ایک ٹکر کے برابر ہوتا ہے۔ مولا اپنی بندی کے سجدے میں کیا رکھا تھا؟ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر اللہ، آپ نے اس عقدے کو حل فرمایا، آپ نے یہ نکتہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں کہ باری تعالیٰ نے سجدہ کائنات کے سجدے میں کیا رکھا تھا؟ فرمایا 3 ہی کلمات ہیں، لیکن جب سجدہ کائنات بیان کرتی نا، جب سجدے میں سر رکھ کے کہتی سبحان پاک ہے، رب فرماتا میری بندی ٹھہر جائے، تم نے میری پاکیزگی کا ذکر کیا تو آ تجھے اپنے پاکیزہ جہان دکھا دوں، آ تجھے اپنی پاکیزہ وادیاں دکھا دوں، پاکیزہ جہانوں کی سیر کروا دوں۔ میری بندی تو نے میری پاکیزگی کا ذکر کیا ہے، پاکیزہ جہانوں میں گم ہوتی تھی، سیر کر رہی ہوتی تھی تو التجا کرتی ربی اے میرے پروردگار، ان سارے پاکیزہ جہانوں کا پالنے والا تو ہے، سبحان اللہ، ان کا رب تو ہے۔ رب فرماتا میری بندی تو نے میری ربوبیت کی بات کی ہے تو آ اب تجھے یہ بھی دکھا دوں میں کس کس جہان کا رب ہوں، میں کس کس جہان کا رب ہوں۔ یہ انسانوں کا جہان ہے، زمینوں کا جہان ہے، پہاڑوں کا جہان ہے، پانیوں کا جہان ہے، ہواؤں آندھیوں طوفانوں کا جہان ہے، سورج چاند ستاروں کا جہان ہے، جمادات و نباتات کا جہان ہے، شجر قمر حجر کا جہان ہے، اتنے سارے جہان ہیں۔ کوئی عالم ناسوت ہے، کوئی عالم ہاہوت ہے، کوئی عالم ملاکوت ہے، ارے اتنے عوالم ہیں، اتنے جہان ہیں۔ یہ تو کچھ ہے جن کے ہم نام جانتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے۔ رب فرماتا میری بندی میری جہانوں کی بات کی ہے تو آ تجھے اپنے جہانوں کی بھی سیر کروا دوں۔ سبحان اللہ، جہانوں کی سیر ہوتی، سیر کرتی رب کے جہانوں کی، پھر التجا کرتی اعلیٰ مولا تو بڑی بلندیوں والا ہے۔ رب فرماتا اب ذرا ٹھہر جا، میری بلندیوں کی بات کی ہے تو آ تجھے اپنا معراج ہی کروا دوں، آ تجھے اپنا معراج ہی کروا دوں، آ تجھے اپنا علو بھی دکھا دوں، آ تجھے اب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مناظر بھی عطا کر دوں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج، نماز مومنوں کی معراج ہے، کسی نہ کسی کی تو ہونی تھی نا۔ سجدہ کائنات کا ہر سجدہ معراج ہوا کرتا، ہر سجدے میں جب معراج ہوتی تو التجا کرتی مولا اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، تیری بندی جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی، کوئی ایسی راتیں بنائی ہوتی میں تیری رب کی ربوبیت کو دیکھتی، میں تیرے علوم کو دیکھتی، میں تیری پاکیزہ جہانوں کی سیر کرتی، مجھے پتہ چلا جو قرآن کا عامل بن جاتا ہے باری تعالیٰ پردے ہٹا کے اپنی بارگاہ کی نعمت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، علماء اہل سنت، میں نے جو آیات مقدسہ پڑھی ہیں ان میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم میں اینڈ پہ بیان کروں گا۔ میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے باری تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کے لیے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک لے لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہوتا یہ رہا ہے
ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں آیا، اس نے رب کی توحید کا پیغام دیا، اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ بہت تھوڑے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ کفار نے انبیاء کو بڑی بڑی اذیتوں سے دوچار کیا، انبیاء پر الزام لگائے، انبیاء کو گالیاں دی، انبیاء کو برا بھلا کہا، اللہ کی انبیاء کو جھوٹے الزام لگاتے رہے، طرح طرح کا گالی گلوچ کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے۔ اس وقت کے وڈیرے، اس وقت کے مالدار، اس وقت کے حکمران، اس وقت کے طاقتور لوگ انبیاء کو الزام دیتے رہے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ جس نبی پر الزام لگتا وہ اس الزام کا جواب خود دیا کرتا تھا۔ چند ایک انبیاء کا میں ذکر کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، باری تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، ماشاءاللہ 43 مقامات پر ذکر فرمایا نوح علیہ السلام کا۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم، دیکھو تمہاری زمینیں ویران ہیں، بنجر ہے، کھیتی نہیں ہے، تمہارے ہاں ہریالی نہیں ہے، میرے رب پر ایمان لے آؤ۔ یرسل السماء، اور باری تعالیٰ مدرارا، باری تعالیٰ آسمانوں سے لگاتار موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِمَالٍ، اور اس کے ذریعے سے تمہیں مال ملے گا، تمہاری زراعت بھی بہتر ہوگی، تمہاری معیشت بھی بہتر ہوگی۔ زرعی انقلاب کی بات کی، معاشی انقلاب کی بات کی، پھر کہا کہ میں نے ان کے اندر مولا اعلان بھی کیا، میں نے خفیہ طریقے سے انہیں روحانی طریقے سے بھی بتایا، اسرارا یعنی روحانی طریقے سے، خفیہ طریقے سے بھی میں ان کو کہتا رہا، ان کے دل میں باتیں ڈالنے کے لیے لادا بندوں کو بٹھا کے بھی کہتا رہا، انہیں اکٹھا کر کے بھی دعوت دیتا رہا۔ میں نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا، میں نے انہیں دن کو بھی دعوت دی، میں نے ان کو رات کو بھی دعوت دی، میں نے انہیں سائنٹیفک دعوت بھی دی کہ میرے رب پر ایمان لے آؤ، دیکھو میرے رب نے کس طرح زمینوں کو پھیلایا ہے، زمینوں میں تمہارا رزق پیدا کیا ہے، کس طرح اس نے آسمانوں کو سجایا ہے، آسمانوں سے موسلادھار بارش نازل کرتا ہے، سورج چاند ستاروں کو سجایا ہے، سائنٹیفک دعوت بھی دی۔ انہیں کہا تمہاری معیشت بہتر ہو جائے گی، تمہاری زراعت بہتر ہو جائے گی، تمہیں امن مل جائے گا، تمہیں سلامتی مل جائے گی، تمہیں کامیابی مل جائے گی اگر تم میرے رب پر ایمان لے آتے ہو۔ لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، انہوں نے اپنے کپڑے اپنے چہرے پر ڈال لیے اور انہوں نے کہا لے آ جو عذاب تو لے کے آنا چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میرے رب پر ایمان لے آؤ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے، کون ہے میرا خالق، کون ہے میرا مالک۔ یہ بھٹکتا رہا ہے۔ کسی نے بہتے رواں دوا پانیوں کو دیکھا، سمجھا یہ میرا خدا ہے، اسے سجدہ کر دیا۔ کسی نے جلتی جلاتی آگ کو دیکھا، سمجھا یہ میرا خدا ہے، یہ ہر چیز کو جلا کے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کسی نے بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھا تو سمجھا یہ میرا خدا ہے۔ کسی نے چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو سمجھا یہ میرا خدا ہے۔ کسی نے آسمانوں پر چاند سورج ستاروں کو دیکھا، انہیں خدا بنا بیٹھا۔ کسی کو سخت کڑکتی دھوپ میں درخت کا سایہ ملا تو وہ درخت کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگا۔ انسانیت بھٹکتی رہی اپنے خالق کو تلاش کرنے کے لیے، مالک کو تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کا ہر نبی آتا رہا، وہ کہتا رہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، خدا وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ قوم کے لوگ جواب دیتے، اللہ کے نبی کو یہ بھی فکر ہوتی ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اللہ کے نبی کو آنے والے حالات کا علم ہوتا ہے کہ آنے والے حالات بڑے سخت ہوں گے ان کے لیے۔ اگر یہ ایسے ہی رہے، انہوں نے اپنے آپ کو نہ بدلا، انہوں نے اپنے آپ کو منظم نہ کیا، کسی ایک مرکز کے ساتھ صحیح طرح یہ وابستہ نہ ہوئے اور میری دعوت پر انہوں نے لبیک نہ کہی، تو
جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں آنے والے حالات کی سختیوں کا پورا پورا ادراک ہوتا ہے، چونکہ انہیں اپنی قوم سے اپنی عوام سے پیار اور محبت ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلے بتاتے ہیں یہ کام چھوڑ دو، یہ کام کرنا شروع کر دو، یہ کام کرو گے تو عذاب میں پڑ جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو آسانیوں میں پڑ جاؤ گے۔ وہ اپنے لوگوں کی آسانی چاہتے ہیں، اپنی قوم سے محبت چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر وہ بڑا سخت قیامت والا عذاب جو وہ تمہارے اوپر نہ آئے، لہذا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فقال الملأ من قومه انا نراك في ضلال مبين، قوم کے لوگوں نے کہا ہم تجھے گمراہ جانتے ہیں۔ بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی پر الزام لگاتے، اللہ کا نبی جواب خود دیتا، کہا کہ ہم تجھے گمراہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کیا کہہ دیا؟ کافروں نے گمراہ کہہ دیا۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ سبحان وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آل عاد کا ذکر کیا، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے بھی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه، آپ کی قوم کے جو کفار تھے انہوں نے کہا، مالدار لوگ جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی سفاہہ، کہ ہم تجھے بیوقوف گردانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بیوقوف کہا، پہلے گمراہ کہا، آپ نے کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ ادھر کہا کہ نعوذ باللہ آپ بیوقوف ہیں، اور ساتھ کہا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تجھے نعوذ باللہ جھوٹا گردانتے ہیں، جھوٹا بھی کہا، الزام لگاتے، گالیاں دیتے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ انبیاء آتے رہے، الزامات لگتے رہے، اعتراضات ہوتے رہے، ہر نبی اپنے اوپر لگنے والے الزام کا جواب دیا کرتا، کرتے کرتے باری اللہ کے اپنے محبوب کی آ گئی، سبحان اللہ، کرتے کرتے باری اللہ کے اپنے محبوب کی آ گئی۔ پتا تھا اس محبوب پر بھی الزام لگیں گے، اعتراضات ہوں گے، لوگ طرح طرح کے طعن و تشنیع کریں گے۔ رب نے فرمایا محبوب پہلے کا قانون قاعدہ تو یہ تھا جس پر الزام لگتا وہ جواب خود دیتا، لیکن محبوب تجھ پر تو ایک دو الزام تو لگنے نہیں ہیں، ایک دو تو اعتراضات ہونے نہیں ہیں۔ آپ تو ہو کل کائنات کے لیے نبی، پہلے انبیاء تو کسی علاقے کے لیے قوم کے لیے نبی ہوتے تھے، آپ ہو کل کائنات کے لیے نبی، تو لہذا محبوب کس کس کا جواب دیتا رہے گا؟ قانون ہی نیا بنا دیتے ہیں۔ اللہ قانون کیا بناتا ہے؟ فرماتا ہے محبوب الزام تجھ پر لگا کریں گے، جواب میں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الزام تجھ پر لگا کریں گے، جواب میں دیا کروں گا۔ مولا کیسے؟ کفار نے الزام لگایا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہنے لگے تو رسول نہیں ہے، رسالت کا انکار کر دیا۔ اب جواب سنتے جائیں رب کے، الزام بھی سنتے جائیں، جواب بھی سنتے جائیں۔ رتبہ کرم کی بیان سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ کوئی یامنا مائی دلال، لال، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، وَيَقُولُ الَّذِينَ زندہ باد، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہنے لگے تو رسول نہیں ہے، رسالت کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، رسالت مصطفیٰ کو جھٹلا دیا۔ مولا کی طرف دیکھا، میرے مولا میری رسالت کا انکار کرتے ہیں، میری رسالت کو جھٹلاتے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب ٹھہر جا، ان کا جواب میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، مولا کیا جواب دیتا ہے؟ فرمایا یاسین سبحان والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا یاسین محبوب
تیری اور میری بات ہے، ہائے ہائے پیار کی بات ہے، پیار کی بات راز و نیاز کی بات ہے، محبت کی چاہت کی بات ہے۔ محبوب یہ تو ہو گئی اپنی بات، جب اپنی بات ہو جائے تو میرا طبیعت کا ملال اتر جانا چاہیے۔ جو لوگوں نے تمہاری رسالت کا انکار کیا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رانچ اتر جانا چاہیے۔ جب پیار کی بات ہوگی، راز و نیاز کی بات ہوگی، یاسین۔ اب اگلی بات سنیے، فرمایا والقرآن الحکیم، اس قرآن کی قسم جو حکمتوں سے بھرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قسم کھائی باری تعالیٰ نے، پہلے راز و نیاز کی بات کی، پھر کہا والقرآن الحکیم، اس قرآن کی قسم جو حکمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان کلام المرسلین، محبوب تو ہی تو رسول ہے۔ تجھے رسول نہ بنانا ہوتا تو کائنات میں رسالتیں ہی نہ بانٹتا۔ محبوب تو رسول ہی ہے۔ میں اپنے کلام کی قسم کھاتا ہوں، قرآن کی قسم کھاتا ہوں، قرآن کی حکمتوں کی قسم کھاتا ہوں، یاسین پکار کے آپ کو بتاتا ہوں اِنَّا کلام المرسلین، محبوب تو ہی رسول ہے۔ یہ انکار کرتے پھرے، بس میں تو اقرار کر رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غفار نے ایک اور الزام لگا دیا، قرآن کو پڑھتے جائیے، منہاج القرآن کا پیغام بھی قرآن پر مبنی ہو۔ بے شک بے یہ شک ادھر ادھر کی باتیں نہیں، واہ۔ ساری قرآن کی باتیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر، اے وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ذکر نازل ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، انک لمجنون، تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کافروں نے کہا اللہ کے محبوب کو مجنون کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا، عقل سے خالی کہہ دیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر، اے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ذکر نازل ہوتا ہے، ہم تجھے مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ واہ مولا یہ مجھے مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ فرمایا محبوب خیر، جب قانون جو بنا دیا، الزام تجھ پر لگا کریں گے، جواب میں دیا۔ سبحان اللہ مولا تو کیا جواب دیتا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سبحان اللہ فرمایا نون، محبوب یہ تیری اور میری بات، پیار کی بات، راز و نیاز کی بات، محبت کی بات، یہ بات جب ہو گئی اب رہ گئی مجنون والی بات۔ فرمایا والقلم وما یسطرون، اس قلم کی قسم اور ان سطروں کی قسم جو لکھی جاتی ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب تو میری نعمتوں سے مالا مال ہے، تو مجنون نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سارے لوگ مجنون دیوانے پاگل ہو سکتے ہیں، محبوب تو میری نعمتوں سے مالا مال ہے، تو مجنون دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کو کہنے دے جو یہ کہتے ہیں۔ میرے آقا نے مکے والوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو